شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا، شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج 15 رمضان المبارک ہے اور اس نسبت سے علم و علماء میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے گا۔ آپ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو اللہ اکبر نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ علی و بطول ہے، اور زہد میں، تقویٰ میں، ورع میں، فہم و فراست میں یہ سب چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے موروثی طور پر عطا فرمائی، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے چہیتے نواسے ہیں آپ۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے میں یہ ہجرت کے بعد پہلی خوشی ہے، چونکہ 2 کو غزوہ بدر ہے 2 ہجری میں، اور 3 کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، اور یہ سورہ کوثر کی تفسیر کی صورت میں آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی۔ اس پر سرکار علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور اہل مدینہ نے، تاریخ بتاتی ہے کہ اہل مدینہ نے آ کے فردن فردن سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے ہدیات مبارکباد پیش کیے۔ تو آج ان کی خدمت میں ہم ہدایہ عقیدت و محبت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز ریلیجس اسکالر ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب، قادری سلسلے کی پاکستان میں سب سے قدیم جو درگاہ ہے اس کا سجادہ نشین ہے، ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ثقلین رشید، دانیال شیخ اور ہمارے ماسٹر سمیر اور علی شبیر، چاروں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس سے پہلے کہ کلام شامل ہو علماء حضرات کی اور ہمارے ثنا خانوں کی اور آپ کی توجہ کے لیے یہ پیرزادہ سید خالد حسن رضوی صاحب کا لکھا ہوا کلام جو ہے اس کے چند اشعار: حیدر کا لال فاطمہ کا لاڈلا حسن، حیدر کا لال فاطمہ کا لاڈلا حسن، سبط رسول عقدہ کشا رہنما حسن، سبط رسول عقدہ کشا رہنما حسن، علم و عمل میں وارث مولائے کائنات، علم و عمل میں وارث مولائے کائنات، سیرت میں ورثہ دار رسول خدا حسن۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار 2 تو ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار 2 تو ہیں، ایک کربلا کا چاند ہے اور دوسرا حسن، ایک کربلا کا چاند ہے اور دوسرا حسن۔ جس دور ابتلا میں گزاری ہے زندگی، جس دور ابتلا میں گزاری ہے زندگی، بے شک یہ صرف آپ کا تھا حوصلہ حسن، بے شک یہ صرف آپ کا تھا حوصلہ حسن۔ مدحت میں چند حرف لکھے ہیں قبول ہوں، مدحت میں چند حرف لکھے ہیں قبول ہوں، رضوی کی تو زباں پہ ہمیشہ رہا حسن، رضوی کی تو زباں پہ ہمیشہ رہا حسن۔ عقیدت کے نذرانے لے کر ماشاءاللہ تشریف فرما ہے ہمارے چاروں ثناخواں۔ دیکھتے ہیں کہ حمد پڑھیں گے یا نعت رسول مقبول۔ بسم اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی
کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے،
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے راکب دوش رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کی یہ بزم سجی ہوئی ہے۔ ہم ابتداً یہ جاننا چاہیں گے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر قرآن کریم میں جو آیات بینات ہیں ان کے حوالے سے کچھ روشنی ہمیں حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ اس موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی معروف آیت کریمہ سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو محض اسی بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ تو رجس کہتے ہیں گندگی کو، اس لفظ پہ الف لام داخل ہے، اگر اس کو استغراقی مانا جائے تو ہر قسم کی گندگی یہاں مراد ہوگی۔ یعنی الف لام استغراقی وہ ہوتا ہے کہ جس پر داخل ہوتا ہے وہ لفظ جتنے افراد پر بولا جاتا ہے سارے افراد وہاں مراد۔ جیسے الانسان بول دیں تو اگر جو انسان کا لفظ جتنوں پہ بولا جائے گا اگر یہ الف لام استغراقی ہوگا سب پر اطلاق تو تمام انسان یہاں مراد ہوں گے۔ تو جب فضائل اور مدح میں کلام کیا جائے انبیاء علیہ السلام کے یا نفوس قدسیہ کے تو بہتر ہے کہ پھر استغراقی مان کر ہر قسم کی گندگی یہاں مراد لی جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادے کا اظہار فرمایا کہ تم سے دور کر دے۔ وہ عقائد کی بھی ہو سکتی ہے، اخلاقیات کی، کردار کی، اور ظاہری طور پہ کہ جس کو دیکھ کر کوئی کراہت محسوس ہو، ہر طرح کی گندگی کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ یطہرکم تطہیرا، نہ صرف دور سے بھی تطہیر حاصل ہوتی ہے کہ گندگی دور ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ اور پاکیزگی، اور اس میں بھی پھر تاکید ہے کیونکہ یطہرکم تطہیرا، تطہیر ہے مصدر، تطہیر مصدر ہے، اور جب مصدر آتا ہے فعل کے بعد اہل علم تشریف فرمائیں تو یا تو وہ عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے یا خاص قسم کی نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا فعل سے جو مفہوم حاصل ہو رہا ہوتا ہے اس کو مؤکد اور پختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو مفعول مطلق اسے تاکیدی کہتے ہیں، یہ ہے مفعول مطلق تاکیدی۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ فرماتا وہ تمہیں پاک کر دے گا تو یہ بھی کافی تھا، خوب پاک کر دے گا، اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ خود اس میں تاکید بیان فرما رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار کا بڑا مقام ہے۔ سبحان۔ اور حدیث سے عرض کر دیتا ہوں، جب حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع کا ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ انی ترکتم فیکم ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، سبحان اللہ، کہ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لوگے لن تضلوا، یہ لن جو آتا ہے یہ فعل مستقبل میں کسی کام کی تاکیدی نفی کے لیے آتا ہے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اولاد یعنی اہل بیت، یہ مبدل منہ بدل ہے یعنی اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس اعتبار سے کہ ذات دیکھیں تو کامل و اکمل اور بالکل پاک، اور اگر کوئی ان کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی گمراہی سے بالکل پاک و صاف کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے ذات کے اعتبار سے بھی اور فیض کے اعتبار سے بھی پاکیزگی ہی پاکیزگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت تطہیر کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے جواب کو آپ نے مکمل فرمایا حدیث شریف کے ساتھ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے۔ آج جو موضوع کلام ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اور آپ کا جو بچپن ہے اس کے سن شریف جو ہے اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، آپ حضرت فاطمہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، اور کفار کا یہ جو تان کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کی جو نسل ہے وہ منقطع ہو گئی اور ختم ہو گئی، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہوا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان شانیہ هو الابتر، فرمایا بتا دیجئے کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ ابتر اور مختون نسل ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان کی صاحبزادی سے چلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نسب اور سب سلسلے منقطع ہو جائیں گے، ایک میرا نسب باقی رہے گا قیامت کے دن۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صاحبزادی سے یہ اعزازاً اور اکراماً اور یہ تخصیصاً رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا سبحان فرمایا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مدینہ منورہ شریف میں ہجرت کے بعد یہ پہلا بچہ تھا، اور بہت خوشی تھی آل بیت اطہار میں صحابہ کرام نے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے،
اور بچے کو اپنی آغوش میں لے کر بہت پیار فرمایا، سبحان اللہ، اور اس کے بعد خود تحنیک فرمائی، آپ نے گھٹی دی بچے کو اور نام رکھا۔ دونوں حضرات کا، شہزادوں کا نام جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، پہلے حسن رکھا اور اس کے بعد جب امام حسین آئے تو یہ عرب کے اندر پہلے نام تھے، رب تعالیٰ نے ان کو بالکل تاریخ عرب میں یہ نام پہلے تھے ہی بالکل نہیں تھے، اللہ اکبر۔ اور آپ کا نام رکھا، تحنیک دی، اور اس کے بعد ہمیشہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے پر حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے، تو دیکھنے والے نے کہا کہ بھائی کتنا اچھا سوار ہے، نعم المرکب۔ آپ نے فرمایا سوار کو دیکھنے والے یہ بھی تو دیکھ کہ سواری کتنی پیاری ہے، نعم الراکب، فرمایا کہ یہ تو دیکھو کہ جو سوار ہو رہا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ تو راکب دوش مصطفیٰ بھی آپ کا لقب ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر، اور یہ کئی مرتبہ ہوا۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، حضور نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور فرمایا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا، ابھی بچے ہیں آپ، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ میرا سردار بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ، مسلمان ہیں لیکن ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان یہ صلح کرائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے تاریخ کے اندر اسی بات کو ثابت فرمایا۔ امام بخاری اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو مشابہ تھے حضور کے خاندان میں وہ حضرت امام حسن پاک تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہایت محبت کرتے، نہایت پیار فرماتے، اور کبھی کبھی آپ کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ آپ ان کے جو ہے وہ کندھے پر، پیٹھ پر سوار ہیں، آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی احبہ فاحبہ من یحبہ، اے خدایا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، بلکہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو حضرت امام حسن سے محبت کرنے والا ہے، حضرات حسنین کریمین سے محبت کرنے والا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مقام عطا فرمایا۔ آپ سخاوت کے اندر، آپ شجاعت کے اندر، آپ عبادت و زہد کے اندر، ہر چیز کے اندر، شکل کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت کمالات عطا فرمائے تھے۔ سبت الرسول اور ریحانت الرسول جو ہے آپ کو کہا جاتا، حضور فرماتے ہما ریحانی میرا دنیا، فرمایا یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، اور جیسے پھولوں کو سونگا جاتا ہے ایسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگتے تھے، اور جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے ایسے ان کو چوستے تھے، اور محبت کی ایک انتہا اور کمال صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام حسن سے اور امام حسین سے کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نظم و نثر میں ہدایہ عقیدت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ کی شخصیت ایسی عظیم الشان شخصیت ہے کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، صدق میں، سخاوت میں، فراست میں، فیصلے کی قوت اور معاملہ فہمی میں، جو جس کا ارشاد فرمایا علامہ صاحب نے، جو اور آگے جا کے تاریخ نے جس کو ثابت کیا، اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو معاملہ فہمی میں بھی آپ کا درجہ بہت بلند نظر آتا ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع سے بھی آپ کو ہم نے آگاہ کر دیا، اس پر ابتداً دونوں اسکالرز کی ہم نے گفتگو بھی آپ تک پہنچا دی۔ اس مرحلے پر ایک میسج ہے، ون آف دی بیسٹ ڈرنکنگ واٹر فریش ون کا جو پانی ہے وہ دستیاب ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور صحت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ ہم آج موضوع سے متعلق دوبارہ سے آ جاتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور میں یہ جاننا چاہوں گا صاحبزادہ صاحب سے کہ حضرت یہ فرمائے گا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات جو ہے غزوات کے حوالے سے اور دینی خدمات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، ایک تو ہے خلافت کا دور، اور ایک ہے اس سے پہلے کا بھی دور، اور دینی خدمات جو ہے اس کا احاطہ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ دونوں کو ملا کر دیکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک سایہ ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی نعمت تھی۔
اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دینی خدمات کی جب ہم ذکر کریں گے تو اس میں وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جس سے امت کو رہنمائی ملے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی جنگ جا کر لڑ رہا ہو یا کوئی جہاد میں جا رہا ہو، نہیں، بلکہ جو بھی بات اس کے زبان اقدس سے نکلے، کوئی جملہ نکلے، کوئی کلمہ نکلے، اس سے امت کو ایک رہنمائی حاصل ہو. تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک تو بات ابھی حضرت علامہ لیاقت عزیز صاحب نے بہت خوبصورت جو بڑی مشہور حدیث ہے پاک کے حوالے سے کہی ہے، دینی خدمات کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت بڑی دینی خدمت ہے. صلح، دیکھیے ایک ہوتی ہے جنگ اور ایک ہوتی ہے صلح. دین کے لیے جنگ بھی جائز ہے اور دین اسلام کے لیے صلح بھی جائز. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیان جواز کے لیے صلح فرما لی کہ حضرت امیر معاویہ سے جو انہوں نے صلح کی ہے وہ ساری امت کے لیے یہ پیغام دے دیا ہے کہ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرما دیا ہے کہ دو گروہوں کے درمیان صلح کروایا کرو اگر کوئی لڑائی کی صورت پیش آ جائے آپس میں تفرقہ کی. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ دین کی وہ خدمت انجام دی ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب کہ آپ کے پاس اختیار بھی موجود تھا اور آپ کچھ کر بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے اس وقت صلح سے کام لیا اور ہمیشہ کے لیے امت کو یہ بتا دیا کہ جہاں پر یہ ضرورت پیش آ جائے وہاں صلح کر کے بھی دین کی خدمت کی جا سکتی. پھر اس کے علاوہ جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل ہوئی ہے یا جنگ صفین ہوئی ہے، نہروان ہوئی ہے، اس میں بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ جو آپ کے والد محترم ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے ایسے خطبات ارشاد فرمائے ہیں جس سے لوگوں کو یہ حوصلہ دلایا ہے اور ان کو اس پر آمادہ کیا ہے کہ وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ رہیں اور ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں. تو جو خطبات آپ نے وہاں دیے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اس وقت یہ ایسا وقت آیا ہے کہ اگر آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ساتھ نہ دیا تو پھر ایک مشکل کا دور ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ دینی خدمت اور وہ جو صلح والی بات تھی اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حدیث پاک حضرت علامہ صاحب نے بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی تھی وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دینی خدمت کے حوالے سے کہ وہ دینی خدمت صلح کے طور پر سامنے آ جائے گی. سبحان اللہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی خدمات کے حوالے سے جو قولی خدمت اور جو فعلی بات حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں نظر آتی ہے آپ کے سیرت مبارکہ میں، وہ سب آپ کی دینی خدمات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ خلیفہ پنجم ہیں، سبحان اللہ، سید القوم ہے جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے. حضرت آپ کے اقوال مبارکہ کی طرف اگر ہم روشنی ڈالیں اور اس کو پڑھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ عقل مندی پرہیزگاری ہے. تو پرہیزگاری کے حوالے سے یہ جو قول آپ کا مبارک ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ روشنی ڈالیے. جی بالکل، اصل میں یہ وہ خاندان ہے کہ یہاں سے پرہیزگاری بھی پرہیزگاری ادھار لے کے جاتی ہے تو اور پرہیزگاری اس کی بڑھ جاتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. پھر آپ کی نانی جان بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مولا علی، بی بی فاطمہ، وہ گھرانہ ہے کہ جن کو دیکھ کر متقین حضرات قیامت تک صفت تقویٰ کا طریق حاصل کریں گے اور اس وصف کو بڑھانے میں ان کو مشعل راہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اے لوگوں خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متقین کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ایک جگہ فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے. اور ابتدا میں دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. تو اس قسم کی تمام آیات، اور جس سے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف متقی کھائے اور تم مومن ہی کو دوست بناؤ. یعنی وہاں پہ بھی، اور سیدہ عائشہ ہی کہتی ہیں کہ سرکار صاحب تقویٰ کو بڑا محبوب رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ جو ساری آیات اور حدیث کا نچوڑ نکالیں تو پھر اس فرمان کی بالکل وضاحت سمجھ میں آئے گی کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کو متوجہ کرے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے، نبی کریم اسی سے متقی شخص سے دوستی کی تلقین فرمائے. تو پھر عقل مند وہی ہے کہ جو اس صفت تقویٰ کو اختیار کرے. آج اگر دنیا میں کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی علاقے کے ایس ایچ او سے بھی اس کا رابطہ ہوتا ہے تو چوڑا ہو کے گھومتا ہے ذرا کہ بھائی کا بڑا رابطہ ہے، کوئی کام ہو تو بتائیے گا، اور پھر ایک فون پہ کام بھی کروا دے. تو
تو اس کا مطلب ہے کہ جو سمجھداری ہوتی ہے اس کو لوگ سمجھداری کہتے ہیں. اچھا یار اپنی سورسز بڑھاؤ, اپنے ذرا کانٹیکٹ بڑھاؤ تاکہ بوقت ضرورت کام آ جائے. تو یہ ہمارے اکابرین نے ہمیں ہر اس چیز کی طرف رہنمائی فراہم کی ہے کہ جس سے اگر تعلق قائم کر لیں تو وہ تعلق ایسی ذوات سے تعلق قائم کرنے کا سبب بن جائے گا کہ جس کے بعد کسی اور تعلق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا اگر صفت تقویٰ سے تعلق قائم کر لیں تو وہ تعلق پھر نبی کریم سے اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم کر دے گا. تو پھر کیا سمجھداری نہیں ہے کہ ہم اس وصف کو اختیار کریں کہ جو وصف ہمیں سب سے بے نیاز کر کے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر کے دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور آخرت میں بھی فخر و شان کے ساتھ ہم جنت میں جائیں. تو اس لیے بالکل پرفیکٹ فرمانے والی شان ہے کہ جو سمجھدار ہوگا وہی تقوی کی طرف آئے گا, اور جو سمجھدار نہیں ہے اس کا مطلب اس کا جسٹ اپوزٹ لے لیں کہ وہ بیچارہ پھر سمجھدار آدمی نہیں ہے جو صفت تقوی کو چھوڑ دے. اور یہ نا سمجھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں, مسلم معاشرے میں بکثرت آپ کو نظر آئے گی. کوئی سورسز کی طرف, دنیاوی سورسز کی طرف جا رہا ہے, چاہے اس میں ان کی مروت میں حرام کام ہی کرنے پڑ جائیں. کوئی دولت کو سب کچھ سمجھے بیٹھا ہے, اربوں روپے بینک بیلنس پڑا ہوا ہے, اربوں روپے, لیکن استعمال کتنا کر رہا ہے؟ چند ہزار. اور پھر وہ اپنے بچے کو یہی ایک سبق دے کے چلا جاتا ہے کہ بیٹا تم بھی اس میں سے چند ہزار استعمال کرنا, بھی چھوڑ دینا. پھر اگلی نسل کو یہی, اور حتیٰ کہ پھر اسی طرح نسلیں چلتی رہیں گی, اتنا اتنا استعمال. اور ان سب کا وبال کیا ہے؟ حساب و کتاب آخرت میں. بالکل. تو جو جس نے تقوی کا وصف چھوڑ کر پھر دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اس کے پیچھے چلا ہے, وہ یقینی سی بات ہے کہ سمجھدار نہیں ہے. اس لیے آج کے اس پروگرام میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے. اور بس آخری بات یہ ہے کہ صفت تقوی ایک یہ قلبی صفت ہے. جب یہ حاصل ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے میں تعاون فراہم کرتی ہے, اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. کیونکہ پہلے ہمیں معرفت تامہ حاصل ہوگی, صغیرہ کیا ہے, کبیرہ کیا ہے, اس نے بچنے کا طریقہ کیا ہے, بتقاضۂ بشریت اس میں مبتلا ہو گئے تو توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, پھر ہم وصف تقویٰ کو استقامت سے حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا امام حسن کی ہی روش پہ چلتے ہوئے علم دین سیکھیں, تقوی اختیار کریں, دوسروں میں اس کو منتقل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت سیرت, اور اس سیرت سے ملنے والا خوبصورت پیغام, اور سب کے لیے یہ جتنے لوگ ہیں. قرآن کا بھی یہی پیغام ہے, احادیث رسول سے بھی ہمیں یہی احکامات ملتے ہیں, اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہم نے, قول مبارک ہم نے شامل کیا, اور اس کی جو جس طرح تشریح فرمائی مفتی صاحب قبلہ نے, یہ اس بات کا ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی سیرت و کردار کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے پرہیزگاری کے ساتھ. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹیں گے اور انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. آج علم و علماء میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے. آپ کے فضائل و مناقب, آپ کی سیرت مبارکہ سے بھی ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں. آپ کا زہد و ورع, آپ کا ذوق عبادت جو ہے وہ بھی بہت معروف ہے, جسے آپ کی سیرت کے حوالے سے لکھا گیا ہے. اس پر میں چاہتا ہوں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کچھ روشنی ڈالیں تو ہماری رہنمائی ہو جائے گی. رئیس بھائی, جیسے کہ ہمارے علماء کرام نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے پر, جہاں سلوک کے اعتبار سے دیکھیں, آپ کی سخاوت کے اعتبار سے دیکھیں, اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے بہت خوبصورت فرمایا کہ یہ اتنا بڑا وصف ہے جو امت کی سرداری کا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اور آپ چونکہ آل بیت اطہار کا ایک حصہ ہیں اور اس کے سرخیل ہیں آپ, سبحان اللہ. مفتی صاحب نے اس آیت کریمہ پر سورہ احزاب پر بہت فنی اور علمی گفتگو فرمائی, اور مولانا حسن رضا خان صاحب نے اس کو ایک شعر کے اندر بند کیا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ اللہ نے ان کو اہل بیت اطہار میں سے, اور پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا بچپن کے اندر. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, حضور کی پیٹھ پر سوار ہیں. تو آپ دیکھیں کہ نماز اور عبادت انہوں نے سیکھی کس سے ہے. سبحان اللہ. مولا کائنات کا علم, سیدہ کائنات کی عبادت, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ان کی راتیں جو ہے وہ سجدوں کے اندر اور قیام کے اندر گزرتی. رات ختم ہو جاتی, سیدہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا. تو جن کو اللہ نے ایسی ماں عطا فرمائی, سبحان اللہ, زاہدہ, عابدہ, طیبہ, طاہرہ, تو آپ سوچیں کہ وہ اولاد ان کی آگے کیسے ہوگی. سبحان اللہ. تو آپ خود بہت زیادہ عبادت گزار تھے, فجر کی نماز میں حاضر ہوتے, اس کے بعد بیٹھ کر لوگوں کے مسائل وغیرہ سننا شروع کر دیتے, اور پھر وہیں سے چاش اشراق پڑھ کے, نوافل پڑھ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یعنی انسان جو ہے
چاہے کتنے بھی مرتبے والا ہو، لیکن وہ جو عبادات اور ریاضات آپ کی گھٹی کے اندر اور آپ کو گھر سے ملی، پھر اس عبادات کا ایک حصہ ہے حج بیت اللہ. آپ نے زندگی کے اندر 25 حج کی، سواریاں موجود ہونے کے باوجود، غلام موجود ہونے کے باوجود مدینہ منورہ شریف سے پیدل چل کے آپ نے حج فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ مشقت برداشت کروں، تکلیف برداشت کروں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ اجر ملے. کیا بات. اور پھر کیوں نہ ہو کہ جنت ان کے گھر کی ہے اور سب کچھ ان کے گھر کا ہے. مفتی صاحب نے بڑا اچھا یاد دلایا کہ فرمایا کہ وہ جو خوبصورت الفاظ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا ان کی والدہ جنتی خواتین کے سردار ہیں اور یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. فرمایا کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں نے جانا ہے جنت کے اندر لیکن ان سے محبت نہ کرے، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، بے شک من رکیبہا نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلکا. فرمایا کشتی نوح کی طرح ہے، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا. سبحان وہ اللہ. کتنا کہتا رہے کہ میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بولا بیٹا جودی پہاڑ بھی تجھے نہیں بچائے گا اگر ان کی محبت تیرے من کے اندر نہیں ہوگی. اللہ. فرمایا کہ ان کی محبت تو جنت ان کی ہے، ان کی محبت کے ساتھ اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو کے. تبھی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. فرمایا اس خانوادے کی محبت اور اس خانوادے کی سیرت کو اپنا لو، تم دونوں جہانوں کے اندر کامیاب و کامران ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز علامہ صاحب کا، مفتی صاحب کا، صاحبزادہ صاحب کی یعنی بڑھیں گے ہم. آپ کے حوالے سے سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی سخاوت بہت زیادہ تھی، آپ کا دسترخوان بہت کشادہ تھا جس پر ہر فرد آ کر جو ہے وہ اپنے حصے کا، اپنے مقدر کا کھانا کھاتا. تو یہ ایک دریا دلی جو تھی آپ کی، یہ بھی ایک بڑی مثالی ہے. اس حوالے سے کیا فرمائے گا حضرت؟ میں چاہتا ہوں اس پر آپ کی سخاوت کے حوالے سے کچھ ارشاد. دیکھیے آپ کی شخصیت کا ہر پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ حلم ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، اس کا شان نبوت کا روحانی وراثت میں ملا ہوا ہے. بے شک بے شک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی وہی آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے اندر نظر آئے گی. بے شک. کسی نے شاعر نے کہا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے، نہ رفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ. اللہ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر کسی کے لیے لا نہیں آیا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ کوئی سائل آپ کے پاس آیا، اس نے مانگا، تب بھی آپ نے اس کو عطا فرمایا، اور اگر اس نے نہ مانگا لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ ضرورت مند ہے تو آپ نے اس کو عطا فرما دیا. ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اور 3 مرتبہ نصف مال اللہ کی راہ میں دیا، نصف مال رکھا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شرعی تقاضا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کیا بات ہے. کہ صالحین کی ایک شان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر دیں. تو شرعی تقاضا نہیں ہے کہ سب کے سب خرچ کر دیں، لیکن یہ تقویٰ کا ایک اعلیٰ منصب ہے، اعلیٰ مقام ہے، اور توکل کا اعلیٰ مقام ہے. کیا بات ہے. کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تھا وہ سب عطا فرما دیا. اور یہ جو ہے کہ نصف مال دیا تو اس میں تو یہ بات بھی نظر آئی مجھے، اور بڑی عجیب اور بڑی شاندار بات کہ آپ نے ایک نالین پاک رکھا اور ایک دے دیا. یہ ایک بڑی بات ہے، بڑی بات. یعنی کہ یہاں تک بھی آپ کی شان نظر آتی ہے، کتاب میں لکھا ہوا آپ کی تاریخ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپ نے ایک بتایا ہے لوگوں کو، امت کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے اللہ کی راہ میں سخاوت ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ آپ کا دسترخوان بڑا وسیع تھا. لوگ کہتے بھی تھے کہ حضور آپ تو خود بھی کبھی کبھی فاقے میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میں جس کاشف نبوت سے میرا تعلق ہے تو ہمارا تو یہی ہے اصول کہ جو بھی ہمارے دروازے پر آ جائے وہ خالی نہ جائے. اللہ اللہ. مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا ہمارے ویورز کے لیے آج کے موضوع کی مناسبت سے؟ جی بالکل. دیکھیں الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن صرف وہ لفظوں کی حد تک ہی رہیں تو بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ ان کی برکات حاصل کر کے ہم اپنے اندر پازیٹیو چینج نہ لے کر آئیں. ہمارے یہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ رسم تو ہم بہت اچھی ادا کر لیتے ہیں لیکن جب اس رسم کے تقاضے پورے کرنے کی باری آتی ہے
تو صرف ہم کھانے پینے تک محدود ہو کے نکل جاتے ہیں. ہمیں ان کے سیرت اور تقویٰ کو اختیار کرنا چاہیے. اور حضرت کی گفتگو سے بس ایک میں پوائنٹ لوگوں کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت نے 2 دفعہ اپنا سارا مال، 3 دفعہ آدھا مال سب کچھ دے دیا اللہ کے راہ میں. پہلی مرتبہ سارا دے دیا، پھر کہاں سے آیا؟ دوسری دفعہ دے دیا، پھر کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یاد رکھیں اللہ کے راہ میں جو جتنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے. تو یہ آپ کا جو توقل تھا اور اس کے جواب میں اللہ نے آپ کے حسن ظن کی جو لاج رکھی. ہمیں سیرت کو اپنانا چاہیے، اللہ کے راہ میں دیتے ہوئے بخل محسوس نہ کریں. اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے فیوز و برکات ہمیں نصیب فرمائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. ناظرین محترم، علم و علماء یہاں پر مکمل ہوا. میں صاحبزادہ صاحب کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. علامہ صاحب تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب شفقت فرماتے ہیں اور رحمت سحر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں انتہائی سحر تک. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا. آج حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے فیضیاب ہوں گے، ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے. اس کے بعد اذان فجر کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کے مسائل اور ان کا حل کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں آپ کے لائیو سوالات لیے جاتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے لائیو سوالات کے لائیو جوابات عنایت فرماتے ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے شان رمضان، ہے سارے